دن بدل گیا، تاریخ بدل گئی، اور تو اور مہینہ بھی بدل گیا، مگر کچھ نہیں بدلا تو وہ ہے مزید 2 9 مئی کیسز میں ٹرائل کورٹ کا پی ٹی آئی فرنٹ لائن لیڈرشپ کو 10 سال سزاؤں کا فیصلہ، اور ایک اعلیٰ پارٹی عہدیدار کو دوبارہ ان کیسز میں بریت۔ لگ یہی رہا ہے کہ جس طرح 9 کے بعد 10 کا ہنسا آتا ہے، ویسے ہی پی ٹی آئی لیڈرشپ پر 9 مئی واقعات میں 10 سال کی سزا کا ٹھپا لگ گیا ہے، یعنی وہی 10 کا پہاڑا جاری ہے، اور عدالتی سزا اسی لیڈرشپ پر بھاری ہے جس کو پہلے ہی انہی کیسز میں سزا سنائی جا چکی ہے۔ آج لاہور کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے سابق صوبائی وزراء ڈاکٹر یاسمین راشد اور محمود الرشید سمیت سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور سابق سینیٹر اعجاز چودھری کو ایک بار پھر 9 مئی کے 2 کیسز میں مجرم گردانتے ہوئے 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ایک بار پھر پارٹی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو ان دونوں کیسز میں بری کر دیا گیا ہے۔ آج کے عدالتی فیصلوں کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری وہ پہلے 4 پی ٹی آئی سیاسی رہنما بن گئے ہیں جن کو ایک سے زائد 9 مئی کیسز میں ایک ہی طرح کی 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی اب 4 9 مئی کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج سنائی گئی سزاؤں کے مجرمان میں عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کا بھی اضافہ ہو گیا ہے کہ جن کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ عائشہ بھٹہ کو 10 سال قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 31 جولائی کو پی ٹی آئی کے 5 اگست احتجاج سے قبل پی ٹی آئی رہنماؤں کو سنائی گئی 9 مئی کیسز کی سزاؤں اور آج کے عدالتی فیصلے میں ایک قدر مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سزائیں بھی پی ٹی آئی کے 14 اگست احتجاج سے صرف 3 روز قبل سنائی گئی ہیں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ احتجاج سے 3 روز قبل یا 4 روز قبل سنائی گئی تھیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی چیئرمین گوہر خان اور دیگر قیادت نے آج کے عدالتی فیصلوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے اس کو انصاف کا قتل قرار دیا ہے۔ پی ٹی آئی کو تو عدالتی سزاؤں نے گھیرا ہوا ہے، مگر مری میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت دیگر اعلیٰ پارٹی قیادت اور وزراء کے جھرمٹ میں سیاسی مشاورت کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق آج ہونے والی اہم میٹنگ میں پی ٹی آئی کے 9 مئی کیسز میں نااہل ہونے والے اراکین پارلیمنٹ کی خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے جو تفصیلی مشاورت ہونی ہے، وہ سارا معاملہ وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے، جبکہ عمران خان پہلے ہی ان ضمنی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کر چکے ہیں۔ آج کا 9 مئی کا جو سزاؤں کا جھٹکا تھا وہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک تھا، اور آیا تھا بھی یا نہیں تھا، یہ بھی ہم جانیں گے، اور آگے کی اب حکمت عملی کیا ہونے والی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر برائے داخلہ رکن قومی اسمبلی شہریار آفریدی صاحب۔ السلام علیکم آفریدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آفریدی صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے۔ کیا اگر ہم یہ کہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی صورتحال ہے کہ اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں، وہ عاطف اسلم کا بڑا مشہور گانا ہے، تو یہ صحیح ہوگا کہ اب عادت ہے آپ لوگوں کو ایسے جینے میں کہ جہاں روز سزا کا چرچا ہو رہا ہے، جہاں روز احتجاج کا چرچا ہو رہا ہے، تو عادت ہو گئی ہے یا ابھی عادت نہیں ڈلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب کی اور کر بہا درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ اس طرح ہے کہ ظلم کی ایک حد ہے، اور جب ظلم اس حد کو بھی پار کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، بے یقینی کی فضا آتی ہے، اور آپ کس حد تک جا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آج کا دن جو ہے وہ بطور ایک پاکستانی کے، ایک پولیٹیکل ورکر کے، ایک ممبر آف دا پارلیمنٹ کے، ہم پاکستانی قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، قوم کی عظمت کو سلام ہے کہ ایک شخص 8/7 کے ڈیتھ سیل میں، سولیٹری کنفائنمنٹ میں، اسرائیل کو بھی للکارتا ہے، ہندوستان کو بھی للکارتا ہے۔ ان کی ٹیم مختلف آزمائشوں، اضطراب سے گزرنے کے باوجود، چاہے وہ 8 فروری ہے، چاہے آج کا دن ہے، 2 ارب روپے میں نے اس کو آفر ہوئے 26 امینڈمنٹ میں، اس کے باوجود کاروبار بند، سارا کچھ بند، چادر چار دیواری پامال۔ تو مجھے تو کسی اور سے گلہ نہیں ہے، مجھے تو صرف حیران ہوں، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نعرے لگانے والے تھے، جس ابھی آپ نے کہا مری میں جو یہ جو 2 پارٹیاں ہیں، بالخصوص ان کی میں بات کروں گا، انہوں نے تو اپنے نظریے کو تو خود دفن کر دیا ہے، بلکہ ان کی سیاست بھی ختم ہے۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حاکم الحاکمین اللہ ہے، مایوسی کفر اور گناہ ہے۔ ہم انشاءاللہ باذن اللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہے، اور اب جو سمجھنے والی بات ہے یہ سیاست سے بالاتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم 79
برتھ ڈے منا رہے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے منانے جا رہے ہیں پاکستان کی. بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, مرج ڈسٹرکٹ فاٹا میں, فارم ایکس فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, اکراس پاکستان بلو غربت کی سطح سے کتنے لوگ, 45%. جی, مہنگائی, جن کو ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ اے ٹی ایم کارڈز ہیں, وہ چینی چور جن کو ہمیں الزام لگاتے تھے, جہاز وہاز آپ لوگوں کی بڑی فلائٹیں ہیں, اب وہ کدھر ہے؟ اس ملک میں جو ایک سوچ مسلط کی جا رہی ہے کہ عام آدمی کی تذلیل ہوگی اور ایک خاص ٹولہ ہے وہ مبرہ ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکری ہے, نمبر 1. نمبر 2, میرا اور آپ کا اور اس ملک کا ازلی دشمن وہ ہندوستان. آج راہل گاندھی کے خلاف بھی انہوں نے کچھ ایکشن ویکشن لیا ہے, گرفتار کیا. جی, میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اپنی کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے وہ جو پوری دنیا میں اس کی عزت کا جنازہ نکلا ہے ہندوستان کا 10 مئی کے بعد, تو میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں وہ خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, وہ بدلہ لے گا. اس ملک میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے, اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے, اکے کی ضرورت ہے. اگر ہم آپس میں دست و گریبان رہیں گے, اگر ہم ایک دوسرے کی تذلیل کریں گے, اگر ہم کسی طریقے سے پاکستانیت سے ہٹ کے ذاتیات کی طرف جائیں گے تو ذاتیات میں نقصان پاکستان کا ہے. تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہوش کے ناخن اس لیے لیں کہ میرا لیڈر ذات کی بات ہی نہیں کرتا, ہم میں سے کوئی ذات کی بات نہیں کر رہا. ہم آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین کرتے ہیں اور کھڑے ہیں, اپنی جگہ کھڑے ہیں. کسی نے سر قلم کرنا ہے, کسی نے زندہ درگور کرنا ہے, جس نے جو کرنا ہے. تو ہم تو ہیں تو اس ملک کے لیے نا, آنے والی نسلوں کے لیے لگے ہوئے. میرا خان ذات کی بات نہیں کر رہا, این آر او نہیں مانگ رہا, کوئی اور چیز نہیں کر رہا, لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں میں پاکستان کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہماری سوچ ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے. لیکن یہ تو بات جو آپ نے کی ہے وہ تو ہماری ایک وائڈر ہورائزن میں کی ہے کہ پاکستانیوں کو سب کو مل کر بیٹھنے کی اور ساری سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, سارے سٹیک ہولڈرز کو, ناٹ جسٹ سیاسی جماعتیں لیکن سب سٹیک ہولڈرز کو. لیکن اس وقت جس سینیریو میں اور آپ ادھر بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی بڑا گریو ہے. 4 جن لوگوں کی آج سزائیں ہوئی ہیں, ان کو پہلے بھی سزائیں ہوئیں, آج بھی ہوئیں. ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی بھی نااہلیاں ہو رہی ہیں. 2 آپ لوگوں کے اپوزیشن لیڈرز مین ہاؤسز سے وہ فارغ ہو گئے, پنجاب کے بھی اپوزیشن لیڈر وہ فارغ ہو گئے. دوسری طرف جب ہم پارٹی کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں 2 ایسی پلرز ہم ان کو کہیں گے, ایک طرف حلیمہ خان صاحبہ ہے, دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب ہے. ایک کہتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے, وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اپنا ٹائم ضائع ہوتا سمجھتی ہوں. تو جب یہ معاملات ہوں گے تو یہ سارے ایشوز جن کو کہ آپ لوگوں نے دیگر جماعتوں کے ساتھ سارٹ آؤٹ کرنا ہے, پہلے اندر سارٹ آؤٹ کریں گے تو پھر باہر کی طرف دیکھیں گے. آپ لوگ 2 فرنٹس پہ ہیں بیسیکلی لڑ رہے ہیں اس وقت. آپ بہت معصوم ہیں. اچھا, اس لیے ایک گھر میں جب ماں باپ بھی نہ ہو نا تو سگے بہن بھائی بھی آپس میں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے, ہفتے کے لیے, 10 دن کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں نا, ایسا ہی ہے. تو بچے لڑ پڑتے ہیں آپس میں. خدا کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, ڈفرنس آف اوپینین بھی ہوگا, لیڈر اندر ہے, ملاقات نہیں ہو پا رہی, صحت ان کی دن بدن ویک ہو رہی ہے. بیگم کے ساتھ, بشرا بھابی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بچوں کے ساتھ بات نہیں کروائی جاتی, پولیٹیکل ٹیم کو ملنے نہیں دیا جاتا. اچھا ویسے ہو سکتا ہے پولیٹیکل ٹیم کی کل ملاقات ہو جائے کیونکہ بچوں کے ساتھ بھی گھنٹے کی بات ہو گئی ہے, کال ٹیلی فونک رابطہ 7 مہینے بعد. ہاں, اب ان کی صحت دن بدن وہ کمزور ہو رہے ہیں. آج علی امین گنڈاپور صاحب گئے ہیں شاید لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی ان کا میڈیکل چیک اپ ہو. یہ وہ بنیادی حقوق ہیں, ہم کوئی انڈیو فیورز نہیں مانگ رہے. میں آتا ہوں واپس, شیر افضل نے بہت پی ٹی آئی کے لیے محنت کی, قربانی دی, اور میرے پہ بھی احسان ہے سب. لیکن جب بات علیمہ آبا کی آتی ہے وہ ہمارے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. خان کے گھر کے افراد کی عزتوں کو سلام ہے. جس طرح ایک پولیٹیکل ورکر جان مارتا ہے, پارلیمنٹیرینز قربانیاں دیتے ہیں, ان کی بیوی, ان کا بھانجا, ان کی بہنیں روڈ پہ ہیں. خود ان کا کیا حال ہے, بچوں سے دور. یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پارٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں. میری عرض سنیں, میں شیر افضل مروت صاحب کو یا کسی بھی شہریار ہو یا کوئی بھی ہو, جو بھی گلے شکوے ہیں نا, بہت نشیب و فراز آتے ہیں.
تو خان جب انشاءاللہ باہر آئے گا اور ہمارا ایمان اور یقین ہے وہ آئے گا تو بیٹھ کے بات کرنی تھی. اس وقت تک گھر کی باتیں چوراہوں پہ نہیں ہوتی. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا. اور دوسری بات, آپ نے کہا کہ جی لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی, پنجاب اسمبلی, پھر زرتاج گل پارلیمانی لیڈر, ڈپٹی پارلیمانی لیڈر جو چٹا صاحب ہیں. میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, ہم تو 8 فروری سے پہلے پی ٹی آئی کہیں تھی, ہم نے پنجاب فیڈرل پنجاب کے پی میں ہمارے ساتھ گلگت میں کیا ہوا, کشمیر میں آزاد کشمیر میں کیا ہوا, اس میں میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا. میں واپس آتا ہوں. لوگ ہمیں نشان بھی لے لیا گیا ہم سے, لیڈر بھی اندر تھا, جھنڈا لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی. کیا بنا؟ پوری قوم کھڑی ہوئی اور ہمارا وائٹ پیپر 181 سیٹس, اور ریزرو ہوتے تو 2/3 میجورٹی. اب میں واپس آتا ہوں. لیکن یہ الیکشن تو ابھی آپ لوگ لڑ نہیں رہے. دیکھیں میری بات, یہ ابھی میں اس پہ کوئی رائے, ابھی خان صاحب سے اس پہ بات ہوگی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, اس پارلیمان کے تقدس کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے, اس دن آپ نے دیکھا تالے لگا آپ کو تو بند کیا تھا سب تالے لگا دیے, اور پھر ایک نئی سوچ کہ جی انہوں نے خود ہی تالے لگائے ہیں, یعنی شہریار اتنا طاقتور اور ایم این ایز کہ جی ہماری مائیں بہنیں بھی اٹھائی جائیں, ہم پہ کیسز بھی بنائے جائیں, ذلیل بھی کیا جائے, رگڑا بھی جائے, اور کیا کیا کچھ نہ ہو. اور پھر شہریار اتنا اپوزیشن میں تگڑا یا باقی ایم این ایز کی جی وہ ڈی آئی جی کو بلائیں, پوری آئی جی کے تھرو باہر پولیس فورس کھڑی کریں, پھر تالے لگائیں اور اسپیکر پہ کے نکالیں.